السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم ایک آدرش مسلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس پورے جگت کے لیے، پورے برہمانڈ اور سنسار کے لیے ایک اچھا اور بہترین نمونہ درشٹانت ہم کیسے ہو سکتے ہیں، یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں دوسرا چرن ہمارا ہے کہ اپنے شریر کو ہم کو اچھا رکھنا پڑے گا، اپنے آپ کو اچھا بنانا پڑے گا، تاکہ لوگوں کے درمیان ہم لوگ پریہ رہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اس میں ہم یہ باتیں سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے پوترتا حاصل کرنا، ہمیشہ پوتر رہنا، ہمیشہ پاک اور صاف رہنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پاک اور صاف رہنا، پاکی یہ آدھا ایمان ہے، پوترتا یہ ایمان کا آدھا بھاگ ہے۔ اور اسلام کے 5 ارکان میں سے جو سب سے اہم رکن ہے، جتنی بھی ہم عبادت کرتے ہیں ان عبادتوں میں جو سب سے افضل، سب سے اتم، سب سے سرشٹھ عبادت نماز ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، کیونکہ بغیر وضو نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، ارتھات تم میں سے اگر کسی کا وضو بھنگ ہو گیا ہے تو جب تک وہ وضو نہیں کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وضو کرنا یہ بھی پوترتا پراپتی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ہم وضو دن اور رات میں 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اور ہر نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے میں ہاتھ دھوتے ہیں، کلا کرتے ہیں، کلی کرنے کے بعد پھر ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کرتے ہیں، پورا چہرہ دھوتے ہیں، پھر ہاتھ اور پیر دھوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، منہ کی صفائی، ناک کی صفائی، اسی طرح سے پورے چہرے کی صفائی، آنکھ کی صفائی، ہاتھ اور پیر کی صفائی ہم کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اس میں ہمارا 2 فائدہ خاص طور سے ہوتا ہے۔ پہلا کیا کہ ہمارے گناہ بھی اس سے جھڑتے ہیں، ہمارے گناہ بھی اس سے صاف ہوتے ہیں، اور ہمارے جسم کی صفائی بھی ہوتی ہے، ہمارے شریر کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ آج کے اس کرونا وائرس کے مہاماری میں، اس وبائی مرض سنکرمت روگ میں، ہاتھ کو صابن سے دھونا ہے، ہمیشہ نیمت روپ سے دھوتے رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم غور کریں کہ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، وہ اپنے ہاتھ پیر کو تو دھوتا ہی رہتا ہے۔ یہ کتنا اہم ہے۔ ایک انسان جو ہاتھ پیر نہیں دھوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اچانک کوئی چیز پڑی تھی ٹیبل پہ یا کچن میں گیا، اٹھا کے کھا لیا، اس کے ہاتھ میں کیٹاڑو، جراثیم، بیکٹیریا تھے، منہ میں چلے گئے، روگ کا کارن بن گیا۔ پتہ کیا چلا کہ ہاتھ پیر آدمی صاف رکھے گا، روگ سے، بیماری سے دور رہے گا، اور وہ سرکشت رہے گا، اس کا جسم، اس کا شریر جو ہے مضبوط اور طاقتور ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو ہے اسلام کے جتنے بھی اپدیش اور سندیش ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے ہر چیزیں ہوں۔ تو اس میں پہلے نمبر کیا پتہ چلا ہم کو کہ ہم وضو کرتے ہیں، اور وضو میں ہم پاک اور صاف رہتے ہیں، ہاتھ پیر اسی طرح سے دھوتے ہیں۔ یہ بھی ہماری صفائی ستھرائی کا ایک بہت بڑا کارن ہے اور ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پوشاک جو ہمارا لباس ہے، وستر ہے، کپڑا ہے، اس کا بھی پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہمارے شریر کا بھی پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ ہم کسی اور دھرم میں یہ باتیں نہیں پاتے ہیں کہ جو لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی ہمارے غیر مسلم میں پوجا کرتے ہیں، مسجد میں گھس جاتے ہیں، پوجا کر کے نکل جاتے ہیں۔ پاکی کا، صفائی ستھرائی کا، پوتر رہنے کا، پیشاب اور پخانہ کرتے ہیں، اس سے استنجا کرنے کے بعد پوترتا پراپت کرنے کا کوئی ان کے ہاں اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام نے ہم کو یہ ساری باتیں سکھائی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں مسواک کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ مسواک کرنا، دانت صاف کرنا، دانت مانجنا، یہ بڑی اہم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، ارتھات مسواک سے منہ صاف ہوتا ہے، دانت صاف ہوتے ہیں، اور اس سے اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو مسواک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہتے ہیں، اللہ کی پرسنتا پراپتی ہوتی ہے، اللہ کی خوشی ملتی ہے۔ اللہ کی رضامندی کا ایک بہت بڑا سبب ہے مسواک کرنا۔ آج کل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ مسواک سے دانت کی جو مرض، دانت کی جو بیماری ہے، بہت حد تک کنٹرول میں ہوتی ہے۔ ہم کچھ کھا پی لے، دانتوں میں اٹکی رہتی ہے، دانتوں میں ہماری وہ چیزیں رہتی ہیں، منہ میں رہتی ہیں۔ آدمی مسواک جتنا زیادہ مسواک کرے گا، اس کے دانت صاف ہوں گے، اس کا منہ صاف ہوگا، اور بیماریوں سے دور رہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے وقت سو کر اٹھتے تھے تو مسواک کیا کرتے تھے۔ ایسے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جب سو کر اٹھیں، تب جب ہمارے منہ کا گندھ بدل جائے، منہ سے بو آنے لگے، مسواک کر لیں۔
ضروری ہے۔ بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میری امت، میرے سمودائے کے لوگوں کے اوپر یہ باتیں دشوار نہ ہوتی، کٹھن اور مشکل نہ ہوتی، تو میں انہیں ہر نماز کے ٹائم میں مسواک کرنے کا حکم دیتا، ارتھات یہ مسواک کرنا انیواریہ اور ضروری ہو جاتا، فرض ہو جاتا۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ہم مشکل میں، پریشانی میں، دشواری میں ہو جائیں گے، ہمارے اوپر بڑی پریشانی ہو جائے گی، آدمی نہ کر سکے گا۔ لیکن کیا ہے، مسواک کرنا سنت ہے نماز کے ٹائم میں، اور دوسری حدیث کے اندر ہے وضو کے ٹائم میں بھی ہم مسواک کر لیا کریں۔ انسان 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، 5 ٹائم اگر مسواک کرے وہ دانت کی بیماریوں سے دور رہے گا، چاہے وہ نیم کا مسواک ہو، چاہے پیلو، جو بھی ہے، انسان اپنے دانت کو صاف کرے گا، بیماریوں سے دور رہے گا۔ اور مسواک ہم کو کرنا چاہیے، مسواک کر کے اچھی طرح سے وضو بنا کے پاک اور صاف ہو کر کے ہم مسجد میں جائیں اور اللہ کی عبادت کریں، پوری طرح سے پوترتا پراپت کر کے ہم کو ثواب بھی ملے گا، پنیہ بھی ملے گا، اور ہم بیماریوں سے، ہر قسم کے بیماریوں سے بھی ہم دور رہیں گے۔ میرے بھائیو، مسجد میں جانے کے ٹائم میں ہمیں پیاز اور لہسن کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے بدبو آتی ہے اور اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو مسجد میں رحمت کے فرشتے رہتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ غور کریں کہ جس اسلام نے پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں جانے سے منع کیا ہے، تو ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو کھینی، گٹکھا یا اس طرح سے سگریٹ پی کر کے مسجد میں جاتے ہیں، ان کے منہ سے بدبو آتی رہتی۔ میرے بھائیو، وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ بلکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، جو نشے کی چیزیں، جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں حرام ہیں، اس کو ہم کو نہیں کھانا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، اور اس سے ہمارے شریر کو نقصان بھی ہوتا ہے، ہانی اور چھتی پراپت ہوتی ہے ہمارے شریر کو۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہم ان سب چیزوں سے، جو گھرناتمک، جو گندی چیزیں ہیں، اس سے دور رہیں، اور مسواک ہمیشہ کرتے رہیں۔ مسواک کریں گے، ہمارے منہ کی بدبو دور ہوگی، منہ کی بیماریوں سے بھی ہم دور رہیں گے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم جمعہ کی نماز کے لیے خصوصی طور پہ اپنے لیے 2 کپڑے رکھو، اپنے کام کے جو کپڑے ہیں اس کو دور رکھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما علی احدکم ان وجد ساعۃ ان یتخذ ثوبین لجمعته سوا ثوبی محنته، کہ کیا حرج ہے اس بندے کے لیے جو سامرتھیوان ہے، چھمتا والا ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، وہ اپنے پاس 2 کپڑے رکھ لے جمعہ کی نماز کے لیے، اسپیشل طور پہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، کام کاج کے جو کپڑے ہیں اس کے علاوہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی اپنے لیے کپڑے رکھیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ کام کرتے ہیں، گاڑی کا کام کرتے ہیں یا کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور وہی کپڑا پہن کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نہیں، اگر کپڑا ہمارا پاک اور صاف نہیں ہے، گندا ہے، اس میں میل اور کچیل لگا ہوا ہے، تو اللہ کے سامنے جو ہے وہ کپڑا پہن کے نہ جائیں، بلکہ اللہ کے سامنے ہم بناؤ سنگار کر کے جائیں۔ تو بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے لیے ایک خاص اچھا کپڑا رکھیں۔ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے دوسرا کپڑا استعمال کریں، اور جب نماز کا وقت ہے 1 چھڑ لگے گا، کپڑا چینج کریں اور نماز پڑھنے چلے جائیں۔ تو یہ ہمارے لیے اتم اور بہتر ہے۔ اس طرح سے ہم کریں گے، ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ ہر قسم کی برائی سے، اپوترتا سے ہم کو دور رہنا ہے۔ پخانہ اور پیشاب کرنے کے ٹائم میں ہم کو استنجا کرنا ہے، استنجا کر کے پخانہ اور پیشاب کے مقام کو اچھی طرح سے دھو کے پاک اور صاف کرنا ہے۔ پیشاب کے قطروں سے ہم کو بچنا ضروری ہے۔ جو گندی چیزیں ہیں، جو میل اور کچیل ہیں، جو اپوتر چیزیں ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے ہم بائیں ہاتھ کا استعمال کریں، اور جو پوتر چیزیں ہیں کھانے پینے کے لیے تو ہم اس کے لیے داہنے ہاتھ کا استعمال کریں، اور ہر قسم کی برائی سے، گندگی سے ہم دور رہنے کی کوشش کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، یہ حدیث سنا کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جا رہے تھے کہ آپ کا گزر 2 قبر کے پاس سے ہوا، وہاں پہ 2 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور انہیں کسی بڑے کام کی وجہ سے، کسی بھینکر پاپ کی وجہ سے، کسی بڑے پاپ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ باتیں ڈال دیتا ہے، الہام کر دیتا ہے غیبی طور پہ. یہ انبیاء کی خصوصیات میں سے، ان کے معجزات اور ان کے چمتکار ہیں کہ انہیں ایسی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا، اور بتایا کہ ان کو کسی بڑے پاپ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان میں سے جو ایک انسان ہے وہ کیا ہے کہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتا تھا، پیشاب کے قطرے کپڑے میں لگ جاتے تھے، پیشاب کے قطروں سے یہ بچتا نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرا انسان جو ہے وہ چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، لوگوں کی نندا کرتا تھا، اس وجہ سے جو ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے. پتہ کیا چلا کہ چغلی کرنا اور غیبت کرنا اور پیشاب کر کے استنجا نہ کرنا، اس کو صاف نہ کرنا، پوترتا حاصل نہ کرنا، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا، یہ قبر میں عذاب ہونے کا سبب ہے. اس سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس سے بندے کو قبر ہی میں سجائے اور پیڑا اور دکھ اور کشٹ شروع ہو جاتا ہے. پتہ کیا چلا کہ ہم ہر پرکار کے اپوترتا سے بچتے رہیں. ہمارے اسلام مذہب نے ہمیں ہر پرکار کے اپوترتا سے بچنے کی طرف رہنمائی کی ہے، اور اگر کوئی اپوترتا سے نہیں بچتا ہے تو اس کے اوپر گناہ ہے اور وہ سزائے اور دنڈ کا بھی بھاگیدار ہوگا. اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے. تو پتہ کیا چلا میرے بھائیو، ہم پوتر رہیں گے، ہمارا شریر پاک اور صاف رہے گا تو ہم سوستھ رہیں گے، صحت مند رہیں گے، بیماریوں سے پریشانیوں سے دور رہیں گے، اور ہم آسانی کے ساتھ شانتی پوروک اس سنسار میں رہیں گے، اور قیامت کے دن کل پرلوک کے جیون میں بھی ہم سفلتا پراپت کر سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ پاک اور صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر پرکار کی اپوترتا سے دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.